بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا عنوان ہے حجر اسود۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ حجر اسود کیا ہے، اور اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کئی مرتبہ چوری ہو گیا تھا، خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا۔ میرے دوستو، یہ سوال ہے، آئیے ہم اس سوال کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ خانہ کعبہ پوری دنیا کی مرکز ہے، اور پوری دنیا، پورے کرۂ ارض کے بیچوں بیچ واقع ہے خانہ کعبہ۔ اور خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے، جو اہمیت ہے، وہ ایک مسلم ہے پورے مسلمانوں کے درمیان۔ جب آپ سورہ حج کو دیکھیں گے یا ترمذی شریف میں جائیں گے اور کتاب الحج کو دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوگی آپ کو، حجر اسود کے تعلق سے، خانہ کعبہ کے تعلق سے، مقام ابراہیم کے تعلق سے، صفا اور مروہ کے تعلق سے، اور آب زمزم کے تعلق سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بابرکت ہے مسلمانوں کے لیے، اور حج پہ جانے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، اور وہاں کی زیارت کرنے والوں کے لیے۔ میرے دوستو، خانہ کعبہ کے اندر جو پتھر لگا ہوا ہے مشرقی کونے کے اندر، اور وہیں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ حجاج کرام گئے ہوں گے یا عمرہ کرنے والے گئے ہوں گے تو وہ دیکھے ہوں گے کہ وہاں پہ لگا ہوا ہے، آج کل تو چاندی کے فریم میں ہے وہ۔ میرے دوستو، حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کے بارے میں جب آپ ترمذی کے اندر جائیں گے تو معلوم یہ ہوگا، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وراوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حجر اسود جنتی پتھر ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دو پتھر ہیں، اور یہ دونوں جنتی ہیں۔ ترمذی کے حوالے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنتی یہ دونوں پتھر، اس قدر اس کے اندر روشنی تھی کہ اگر وہ روشنی کو ختم نہیں کیا جاتا تو اس کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہوتی، اور ضرورت نہیں پڑتی پوری دنیا والوں کو بلب لگانے کی، ضرورت نہیں پڑتی پوری دنیا کو کرنٹ کی اور بجلی کی، بلکہ اس کی روشنی رات کی تاریکی کے لیے کافی تھی۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی روشنی کی وجہ سے جو خانہ کعبہ کا حدود ہے وہ متعین کیا گیا ہے اس زمانے کے اندر، کیونکہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بیان کرتے ہیں کہ بالکل دودھ کی طرح سفید تھا کیا حجر اسود، اور مقام ابراہیم ابھی بھی سفید ہی ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں گے، اس کی جالیوں کو پکڑیں گے اور اس کو چومیں گے تو میرے دوستو، خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود لگایا گیا ہے جو بالکل سفید تھا، بنو آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا، بنو آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے بات تو وہ گناہ کرے ہی نہیں، اور بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، خانہ کعبہ اگر آپ پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے بھی مسلمانوں کو، لیکن اللہ جسے بلاتے ہیں وہی اس مقام کے اوپر جاتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں اس روئی زمین کے اوپر، اور پیسے والے ہیں، کروڑوں میں کھیلنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دیتے ہیں۔
تو حجر اسود جنت سے لایا گیا وہ پتھر ہے، اور حجر بولتے ہیں یہ پتھر کو، اور اسود بولتے ہیں کالے کو، سیاہ رنگ کو، اس کو اسود بولتے ہیں۔ جو چیز کالی ہو اس کو عربی زبان میں اسود بولتے ہیں، اور حجر کو عربی زبان کے اندر پتھر کو بولتے ہیں۔ تو یہ پتھر کب لایا گیا اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور یہ کیسے چوری ہوا اور کس طرح اس کے اوپر حملہ کیا گیا اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو کہتے ہیں کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے گھر کی دیدار کراتے ہیں، اور حجر اسود کے پاس لے کر کے جاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ کیا ہے؟ دایاں ہاتھ ہے۔ اور اگر کوئی شخص وہاں پہ پہنچے اور وہ توبہ و استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کی ترمذی ہی کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حجر اسود کو حاضر کریں گے، اور حجر اسود گواہی دے گا کہ کتنے لوگ آئے خانہ کعبہ اور انہوں نے طواف کیا، اور انہوں نے حج کیا، اور انہوں نے عمرہ کیا، اور کتنے لوگوں نے مجھے بوسہ دیا اور کس نیت سے دیا، ان کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ گواہی دیں گے۔ اسی روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے کون ہے؟ یہ حجر اسود۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی آنکھیں بھی ہوگی، حجر اسود کی آنکھیں ہوگی، ان کی زبان بھی ہوگی، اور وہ آنکھ سے دیکھیں گے بھی اور زبان سے کلام بھی کریں گے، باتیں بھی کریں گے، اور ایسے تمام لوگوں کو گنائیں گے جنہوں نے کسی اور ارادے سے بوسہ لیا ہو، جنہوں نے کسی اور ارادے سے استعلام کیا ہو، جنہوں نے اپنے لبوں کو وہاں پہ لگایا ہو۔ اگر ان کی نیت اچھی ہے اور استغفار کی نیت ہے، اور یہ نیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت فرمائے، تو یہ پتھر وہ بھی گواہی دیں گے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ بلائے تو سب سے پہلی بات وہ نیت اچھی کریں، اچھے ارادے سے جائیں، اور کسی اور ارادے سے نہیں۔ بلکہ آج کل دیکھیے مساجد کے اندر بہت سارے لوگ چوری کرنے کی نیت سے چلے جاتے ہیں۔ کوئی جوتا چپل چوری کرتے ہیں، اور کوئی کسی مسجد کے مائک اٹھا کر کے لے چلے جاتے ہیں، اور کوئی اور چیزیں اٹھا کر کے لے چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے گھر سے چوری کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس وجہ سے جب کبھی وہاں پہ جانے کا موقع ملے تو میرے دوستو مقام ابراہیم ہو یا حجر اسود ہو، حجر اسود کا بوسہ لیجئے، اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیے، اور اس کے بعد اس کے پیچھے آب زمزم ہے، جا کر کے پانی پیجئے، اور اس کے بعد صفا و مروہ کے اوپر دوڑیے۔ آپ کو اس کی پوری ہسٹری آپ کو ملیں گے تاریخ مکہ کے اندر۔ جب کبھی آپ کو مسجد نبوی جانے کی توفیق ہو اور آپ وہاں پہ پہنچے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، آپ وہیں مسجد کے اندر آپ دیکھیں گے اوپر سیڑھی جا رہی ہے، اور چھت کے اوپر کتب خانہ بھی، لائبریری بھی ہے۔ اس لائبریری کے اندر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کتاب، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی وہ کتابیں مل جائیں تاریخ مکہ، ہو سکتا ہے بہت سارے بڑے بڑے ادارے کے اندر وہ کتابیں ہوں، لیکن وہ کتابیں مسجد نبوی کی لائبریری میں موجود ہے تاریخ مکہ، اور میں نے اس کتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کتاب کو دیکھیں گے تو آپ کو پوری ہسٹری معلوم ہوگی، اور اگر وہاں پہ نہیں جا سکیں آپ تو البدایہ والنہایہ کو دیکھیں گے تو پوری ہسٹری آپ کو معلوم ہوگی حجر اسود کے بارے میں۔ تو میرے دوستو، بہت ہی بابرکت چیز ہے حجر اسود، جو جنت سے لایا گیا پتھر ہے، اور کل قیامت کے دن تمام حجاج کرام کے بارے میں، اور تمام عمرہ کرنے والوں کے بارے میں، اور جتنے بھی لوگ وہاں زیارت سے پہنچ رہے ہیں اور جس نیت سے بھی پہنچ رہے ہیں، یہ حجر اسود کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔
ایک روایت ہے جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح جبل خبیث ایک پہاڑ ہے، جتنی بڑی اس پہاڑ کی جسامت ہے، اس سے بھی بڑی یا اس کے برابر حجر اسود کو کر دیا جائے گا کل قیامت کے دن. اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، زبان ہوں گے، اور جس طرح کان ہوتے سنتے ہیں ویسے بھی اس طرح وہ بات کریں گے اور ہر ایک کے بارے میں گواہی دیں گے. تو جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح لوگ کیمرہ لگاتے ہیں گھروں کے سامنے یا مسجد کے سامنے یا بہت ساری چیزوں کی جگہوں کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود لگے ہوئے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے وہ خدائی کیمرہ ہے. وہ ہماری بات سمجھ میں، وہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ طواف کر رہے ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کی کیا نیت ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. وہاں پہ اگر کوئی بوسہ کرے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی کسی کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اس کی مثالیں دیکھیے کہ ایک واقعہ ہے ذی-النون مصری رحمت اللہ علیہ. ذی-النون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی. آپ دیکھیں گے اس کتاب حضرت کو، حضرت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے خانہ کعبہ اللہ نے پہنچایا، اپنے گھر کا دیدار کرایا، اور میں طواف کے درمیان ہی تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت کہہ رہے ہیں طواف کے درمیان تھا اور ایک روشنی ظاہر ہوئی. ذی-النون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران طواف ایک نور ظاہر ہوا، اور جو خانہ کعبہ سے لے کر کے بالکل آسمان تک تھا، اور میں طواف کر رہا ہوں اور لوگ بھی طواف کر رہے ہیں، اس نور کو دیکھ رہے ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس نور کو. کون کر رہے ہیں؟ ذی-النون مصری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اور فرمایا کہ طواف کرتے کرتے میں اس کے اوپر غور و فکر کرنے لگا، اور وہیں مطاف کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ چیخنے کی آواز آئی، اور اس قدر درد بھری آواز تھی وہ. میں اس سمت میں لپکا اور دیکھتا ہوں کہ ایک کنیز ہے، اور وہ کنیز زاروں قطار رو رہی ہے، اور حجر اسود کو بوسہ لے رہی ہے، اور وہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے، تو مجھے پہچانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنا محبت کرتا ہوں اور کتنا پیار کرتا ہوں، اور یہ جو پیار اور محبت کی راز ہے اب میں اسے اور چھپا نہیں سکتی. 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے بخش دے. وہ کنیز زاروں قطار رو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے. میں اس کے پاس پہنچا. ذی-النون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو چمٹ کر کے حجر اسود سے بوسہ لے رہی وہ کنیز، کیونکہ اس زمانے کے اندر بھیڑ اتنی نہیں ہوتی تھی جس قدر کی آج بھیڑ ہوتی ہے، اور وہ عورت رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ سے. حضرت ذی-النون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زاروں قطار روتے ہوئی جو جملہ کہہ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ اس محبت کا واسطہ. وہ کنیز کہہ رہی ہے حجر اسود کو چومتے ہوئے اور بوسہ دیتے ہوئے، اے اللہ اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ بہت بڑی باتیں کہہ دی. اے اللہ اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، یعنی اللہ اس کنیز سے محبت کر رہے ہیں، اور اس محبت کا واسطہ دے کر کے کہہ رہی ہے وہ کنیز کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور میری مغفرت فرما. ذی-النون مصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا، حالانکہ جملہ اس طرح نہیں کہنی چاہیے، بہت بڑی بات کہہ رہی ہے وہ کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کا واسطہ ذی-النون مصری رحمت اللہ علیہ پہنچے حجر اسود کے پاس اور فرمایا کہ اے کنیز، تم جو جملہ کہہ رہی ہے اور اسے بار بار تکرار کر رہی ہے، پکار رہی ہے،
تم اس طرح کہو کہ اے اللہ اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں، پہلے تم اللہ سے محبت کرو تو اللہ تم سے محبت کریں گے، اور حجر اسود کو تم چوم رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے اللہ اس محبت کا واسطہ جو تم مجھ سے کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس طرح کہو۔ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ ذنون مصری تم مجھ سے دور ہو جا، وہ کنیز کہتی ہے مجھ سے بھی دور رہو اور ابھی حجر اسود سے بھی دور رہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ آپ دیکھیے سورہ مائدہ کے اندر یہ آیتیں ہیں، چھٹے پارے کے اندر، تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ میرے دوستو، یہاں پہ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت اپنی محبت کا تذکرہ پہلے کر رہے ہیں اور اس کے بعد بندوں کی محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے یہ بندہ محبت کرتا ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے، وہ ان کی علمی کمال کو دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئے، کون؟ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا یہ تو علمی نکتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم میرا نام کیسے جانتی ہے؟ کہا کہ میں جس دل کے اندر اللہ کو بسایا ہوں اور مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے، اسی دل کے اندر جو رموز ہوتے ہیں، جو اسرار کے میدان ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے سے میں نے تمہیں پہچانا کہ تم ذنون مصری ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاہے خانہ کعبہ ہو یا حجر اسود ہو، خانہ کعبہ کا دیدار ہو یا حجر اسود کا بوسہ ہو یا مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنا ہو، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ رب العزت چاہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو مجھے اپنے گھر کا دیدار بھی کرا دے، اور مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنا نصیب فرما۔ اللہ سے آپ دعا کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جب آپ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے اور اپنے گھر کا دیدار کرائیں گے۔ وہ میرے دوستو، بہت سارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس نیت سے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کی 2 یاقوت ہیں اور دونوں کی روشنی ختم کر دی گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ دونوں کی روشنی ختم کر دی گئی ہے، ورنہ میرے دوستو اگر وہ روشنی باقی رہتی تو مشرق و مغرب تمام یہ روشن رہتے۔ میرے دوستو، آپ کو یہ بات معلوم ہو گیا ہوگا کہ حجر اسود جنت سے لایا گیا پتھر ہے، لیکن یہ چوری ہوا کیسے اور کیوں ہوا؟ آپ جب تاریخ مکہ پڑھیں گے اور البدایہ والنہایہ کو دیکھیں گے تو میرے دوستو اس سے معلوم ہوگا کہ کئی مرتبہ یہ حادثہ ہوئے ہیں حجر اسود کے ساتھ، حجر اسود کے ساتھ بھی اور اس پرنالے کے ساتھ بھی، جو خانہ کعبہ میں پرنالہ ہے جت کا پانی نکلتا ہے، ابھی بھی وہ لگے ہوئے ہیں، اور اس مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے جس کو جنت سے لایا گیا تھا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹے اسی کے اوپر کھڑے ہو کر کے دیوار بنا رہے تھے، خانہ کعبہ کا وہی پتھر ہے۔ تو میرے دوستو، ایک واقعہ اس وقت ہوا جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، مکمل ہوا خانہ کعبہ، تو حضرت جبرائیل نے وہ پتھر جو حجر اسود کے نام سے جانے جاتے ہیں، اس پتھر کو جنت سے لا کر کے دیا، اور کہیں ٹوٹا پھوٹا ہوا نہیں تھا، وہ بالکل صحیح سالم تھا۔ وہ اس پتھر کو لا کر کے دیا جو بالکل دودھ سے زیادہ سفید وائٹ تھا وہ،
اور حضرت اسود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے مشرقی کونے کے اندر اس کو نصب کیا۔ وہ نصب کرنے کے بعد میرے دوستو کئی حادثہ ہوئے حجر اسود کے ساتھ، تقریباً 5 یا 6 حادثات ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے حجر اسود کو توڑا گیا۔ آپ جب دیکھیں گے غور سے تو معلوم ہوگا کہ اس میں دراریں ہیں، اس کو جوڑا گیا ہے۔ جس طرح لایا گیا تھا ویسے آج نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ 7 ذی الحجہ سن 1317 ہجری، سن 1317 ہجری میں بحرین کے حاکم، بہت بڑا ظالم تھا وہ، اور جس علاقے سے گزرتا، جس گاؤں سے گزرتا، جس قریہ سے گزرتا، تہس نہس کر دیتا اسے۔ اور اس طرح تہس نہس کرتے ہوئے کہاں پہنچا؟ وہ خانہ کعبہ پہنچا، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر ظلم کیا انہوں نے، اور بہت سارے لوگوں کی قتل عام ہوئی مکہ کے اندر۔ کب؟ 317 ہجری کے اندر۔ وہ بحرین کا حاکم تھا میرے دوستوں۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ حجر اسود کو اور اس پرنالے کو اور مقام ابراہیم کو ہم اپنے علاقے میں لے چلیں، اپنے ملک کے اندر لے کر کے جانا چاہ رہا تھا وہ، جس کی وجہ سے اس پرنالے کو چوری کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے جب چھت کے اوپر ان کے آدمی چڑھے تو وہاں پہ معجزہ ہوا۔ معجزہ یہ ہوا کہ وہ سر کے بل گرے، اور گرتے ہی ختم ہو گئے وہ۔ اس طرح کئی لوگ اس پرنالے کو جو سونے سے بنا ہوا تھا، اور ابھی بھی سونے ہی سے بنا ہوا ہے وہ، جس سے بارش کی پانی گرتی ہی نیچے، اس کو چرانے کے لیے اور آدمی چڑھتے گئے۔ تاریخ مکہ کے اندر ہے 3-4 دفعہ آدمی چڑھے اوپر، جتنی دفعہ چڑھے وہ سر کے بل نیچے گرے، اور تمام زائرین جو وہاں پہ موجود تھے، جو زندہ تھے، جن کو زندہ چھوڑ دیا گیا تھا بحرین کے حاکم نے۔ اور بحرین کا حاکم کون تھا؟ ابو طاہر سلیمان قرامتی۔ قرامتی ہو سکتا ہے ان کا قبیلہ ہو، بحرین کا حاکم تھا، اور بہت بڑا ظالم تھا ابو طاہر سلیمان قرامتی۔ اور انہوں نے ہی اپنے لوگوں کو، اپنی وزراء کو حکم دیا کہ پرنالے کو بھی نکالا جائے، اور حجر اسود کو بھی نکالا جائے، اور مقام ابراہیم کو بھی نکالا جائے، اور نکال کر کے یہ ہم بحرین لے کر کے چلیں گے۔ پرنالے کو تو نکال نہیں سکا، کیونکہ جب وہ اوپر چڑھے اور پرنالے کو نکالنے کی کوشش کیا، وہاں سے آدمی گرا اور جہنم رسید ہو گیا وہ۔ یہ معجزہ وہاں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور حجر اسود کو وہاں سے نکالا گیا۔ نکالنے کے لیے جعفر بن حلاد، بہت بڑا مضبوط آدمی تھا، انہوں نے حجر اسود کو وہاں سے اکھاڑا، اور اکھاڑ کر کے اور مقام ابراہیم کو بھی اکھاڑنا چاہا، لیکن وہاں کے جو خدمت گزار تھے مقام ابراہیم کو انہوں نے چھپا دیا، جس کی وجہ سے مقام ابراہیم کو لے کر کے جا نہیں سکا وہ، اور پرنالے کو اتار بھی نہیں سکا، اس کو چوری نہیں کر سکا وہ، لیکن حجر اسود کو نکال کر کے بحرین لے کر کے چلے گئے، اور کافی عرصہ تک بحرین ہی کے اندر رہا وہ، اور اس سے لوگ برکت حاصل کرتے تھے اس ملک والے، کیونکہ وہ جنت کے پتھر تھے وہ۔ لیکن میرے دوستو، بعض چیز ایسے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی مقام ہوتا ہے، اور جنت کا جو پتھر ہے حجر اسود، اس کی زینت خانہ کعبہ ہی ہے۔ تاریخ مکہ کے اندر ہے کہ جس اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر کے حجر اسود کو بحرین لے کر کے جا رہے تھے، جس اونٹنی کے اوپر رکھتے وہ اونٹنی راستے ہی میں مر جاتی، اور تقریباً بحرین پہنچتے پہنچتے 40 اونٹنیاں مری اس کے نیچے دب کر کے۔ اس کے نیچے؟ حجر اسود کے نیچے۔ تو میرے دوستو، بحرین کے حاکم سلیمان، ابو طاہر سلیمان قرامتی نے بحرین لے کر کے چلے گئے، اور کافی عرصہ تک وہیں پہ رہا وہ۔ جب خلافت عباسیہ کا دور آیا، کس کا؟ بنو عباس کی خلافت، اور ان کا زمانہ آیا،
تو انہوں نے جب خانہ کعبہ کے اوپر غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ حجر اسود وہاں پہ ہے ہی نہیں، اور معلوم کرنے پہ معلوم ہوا کہ بحرین کے حاکم نے اس کو لے کر کے چلا گیا ہے۔ تو انہوں نے جیسے کہ ایک ملک دوسرے ملک سے رابطہ کرتے ہیں، تو بنو عباس کے جو خلیفہ تھے مقتدر باللہ، کیا نام تھا اس کا؟ مقتدر باللہ، انہوں نے رابطہ کیا اور سفارت خانے کے اندر جیسے کہ ہوتے ہیں ایک ملک کے دوسرے ملک کے سفارت اور ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، اس طرح بات چیت شروع ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ وہ پتھر جو خانہ کعبہ کا زینت ہے اور جو حضرت جبرائیل نے لا کر کے جنت سے دیا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ نصب کیا تھا، اس پتھر کو واپس کیا جائے۔ لیکن بحرین کے حاکم واپس کرنے کے اوپر تیار ہی نہیں تھے، لیکن بنو عباس کے جو خلیفہ تھے انہوں نے دھمکی دی، اگر تم حجر اسود کو واپس نہیں کیے تو ہم بحرین کو پھر تہس نہس کر دیں گے، جس طرح تم نے ایک زمانے میں کیا تھا خانہ کعبہ کے ساتھ اور خانہ کعبہ کی باشندوں کے ساتھ، ویسا معاملہ ہم بحرین کے ساتھ کریں گے۔ کس نے کہا تھا؟ بنو عباس کے جو خلیفہ تھے مقتدر باللہ، انہوں نے دھمکی دی تھی اور ان کے وزراء نے دھمکی دی تھی۔ اس کی پوری تفصیلات البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ملیں گے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 182 اور اسی طرح 183 کے اندر۔ میرے دوستو، اس کے بعد دونوں وزراء جو ہوتے دونوں ملک کے ایک جگہ کانفرنس ہوئی اور ایک جگہ بیٹھے وہ اور بیٹھ کر کے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوئی اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کو واپس کیا جائے، لیکن بحرین کا حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر کار انہوں کو پیسوں کی لالچ دیا گیا، تقریباً 30,000 دینار دیے گئے اس وقت تاکہ وہ حجر اسود کو واپس کیا جائے۔ تو جب انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے 30,000 روپیہ دیا جائے اور اس کے بدلے میں ہم حجر اسود کو واپس کر دیں گے، تو میرے دوستو جو بنو عباس کے خلیفہ تھے، جو حاکم تھے، انہوں نے علماء کرام کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ علماء کرام کو، اور علماء کرام کو بلا کر کے میٹنگ کی، باتیں ہوئی، مشورہ ہوا، اور اس مشورے کے اندر طے یہ ہوا کہ ایک بڑے عالم اور اس کے ساتھ ایک جماعت، ایک وفد بحرین بھیجا جائے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم جن کا نام تھا محدث شیخ عبداللہ بن حکیم، بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے اندر، ان کی عمارت کے اندر یہ وقت بحرین پہنچے، اور بحرین پہنچنے کے بعد بحرین کے حاکم نے زوردار سواگت کیا، ان کا استقبال کیا ان کا، اور ایک کانفرنس وہاں پہ منعقد ہوئی اور اس کے اندر بیٹھایا گیا اور تبادلہ ہوا، 30,000 دینار دیے گئے، اور اس کے بعد پتھر انہوں نے واپس کیا۔ ایک پتھر جو گلاف کے اندر لپٹا ہوا تھا اور بہت ہی خوشبوئیں آ رہی تھی، لا کر کے حضرت کو دیا کہ یہ ہے خانہ کعبہ کا وہ پتھر جو جسے حجر اسود کہتے ہیں، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کر کے دیا تھا۔ جب حضرت نے کھول کر کے دیکھے، کہا کہ نہیں یہ پتھر وہ نہیں ہے۔ کہا آپ ایسا کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ پتھر وہ نہیں ہے؟ وہی پتھر ہے جو میں نے خانہ کعبہ سے اکھاڑ کر کے لایا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے لایا گیا پتھر ہے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنت کے 2 یاقوت ہیں، جن کے راوی عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے 2 یاقوت ہیں، جن کے کل قیامت کے دن آنکھ بھی ہوں گے اور زبان بھی ہوں گے۔ اور اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود وہ پتھر ہے، اگر اس کو کسی تالاب کے اندر ڈال دیا جائے یا کسی سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ پتھر ڈوبے گا نہیں۔ جس طرح بال اور گیند، جس طرح پھول
پانی کے اوپر ایسے ہی تیرتے رہتے ہیں، ویسے ہی اگرچہ وہ پتھر ہے، حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے، پتھر کے اندر وزن ہوتا ہے، اگر آپ کوئی پتھر اٹھا کر کے تالاب میں ڈالیں وہ اوپر تھوڑے رہے گا، لیکن حجر اسود کی وہ خاصیت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کبھی بھی پانی کے اندر نہیں ڈوبے گا، اور حجر اسود کبھی بھی آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو حجر اسود گرم نہیں ہوگا، وہ ٹھنڈا کا ٹھنڈا ہی رہے گا، آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی، وہ خاصیت صرف حجر اسود کی پتھر کی ہے۔ اس وجہ سے محدث کبیر شیخ عبداللہ بن حکیم نے کہا کہ یہ وہ پتھر نہیں ہے، فرمایا کہ یہی وہ پتھر ہے، حضرت نے اس وقت پانی کے اندر ڈالا تو پتھر نیچے ڈوب گیا، کہا کہ میں جو اصل حجر اسود ہے وہ لے کر لینے کے لیے آیا ہوں اور وہی لے کر کے واپس جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد جو اصل حجر اسود تھا اصلی، وہ لا کر کے دیا، غلاف کے اندر تھا، حضرت نے فوری اس کو پانی کے اندر ڈالا، دیکھا کہ وہ اوپر ہی ہے، جس طرح پھول تیرتے رہتا ہے ویسے ہی حجر اسود پانی کے اندر تیر رہا ہے، ڈوب نہیں رہا ہے وہ پتھر، اور جب اس کو آگ کے اندر ڈالا اور نکالا بالکل ٹھنڈا کی ٹھنڈا ہی ہے۔ فرمایا کہ حضرت نے فرمایا علماء کرام کی جماعت تھی، وہ کسی انجینئر کی جماعت نہیں تھی، انجینئر دیکھے اس کو، آ رہی بات سمجھ میں؟ علماء کرام، وہ علماء کرام کے سامنے لایا گیا، اور ان میں سے امیر جماعت کون تھے؟ عبداللہ بن حکیم، بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے شیخ تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے اس پتھر کو وہاں سے لے کر کے خانہ کعبہ پہنچا۔ فرمایا کہ ایک دبلی پتلی اونٹنی تھی، اور اس کے اوپر سوار ہو کر کے حجر اسود کو لے کر کے اتنی تیزی سے گزر رہی تھی وہ اونٹنی، حالانکہ دبلی پتلی تھی، وہ کمزور بھی تھی، لیکن مقام خانہ کعبہ کے پاس جا رہی تھی، وہ اس وجہ سے تیزی کے ساتھ پہنچی وہ خانہ کعبہ، اور پھر حجر اسود کو وہاں پہ لگایا گیا۔ تو میرے دوستو، اس طرح بنو طاہر بن سلیمان نے اس کو وہاں سے چوری کیا تھا، اٹھایا تھا، اور اس طرح انہوں نے جو واپس کیا 339 ہجری میں، اور اس طرح 22 سال تک خانہ کعبہ سے حجر اسود دور رہا۔ کتنے سال تک؟ 22 سال تک۔ جس وقت بحرین کے حاکم نے حملہ کیا تھا وہی سال ہے کہ خانہ کعبہ میں حج نہیں ہو سکا تھا، اس سال طواف رک گیا تھا، لوگ مقام عرفات کے میدان میں جا نہیں سکے تھے۔ وہی ایک واقعہ ہے، جب سے خانہ کعبہ بنی ہے اس وقت سے کبھی بھی طواف رکا نہیں ہے، اور کبھی بھی کسی سال حج بھی نہیں رکا ہے، ہوتے رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیے بہت سارے حادثے آئے لیکن طواف نہیں رکا، اور کبھی بھی حج بھی نہیں رکا، لیکن بحرین کے حاکم نے جب حملہ کیا تھا وہی ایک سال ہے جس میں حج نہیں ہو سکا تھا۔ کوئی بھی انسان، جتنے بھی حجاج تھے، حج کرنے والے، وہ کوئی بھی عرفات پہنچ ہی نہیں سکے، وہ ایک سال تھا جس کی وجہ سے حج موقوف رہا، ہو نہیں سکا۔ خیر، بنو عباسیہ کے دور کے اندر وہ چیزیں واپس کی گئی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا تھا، یہ ایک واقعہ ہوا، دوسرا واقعہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قبیلے بنو جرہم وہاں آباد تھے خانہ کعبہ کے آس پاس، اور بہت ظلم کیا کرتے تھے وہ، اور بہت بدتمیزی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بنو بکر ابن جراحہ نے اس کے اوپر حملہ کیا اور وہاں سے ان کو جلا وطن کر دیا۔ کس کو؟ جلا وطن کیا۔ اور جب جلا وطن کیا تو قبیلے بنو جرہم جب خانہ کعبہ کو چھوڑنے لگے، مکہ کو چھوڑنے لگے اور یمن کی طرف جانے لگے، تو انہوں نے حجر اسود کو وہاں سے نکال کر کے بیر زمزم کے اندر چھپا دیا۔ کیا کیا؟ بیر زمزم، جو زمزم کا جو کنواں تھا، اس کنویں کے اندر ان کو چھپا کر کے چھوڑ دیا تاکہ کوئی جانے ہی نہیں۔ لیکن وہاں کی ایک عورت دیکھ لی تھی وہ، اور دیکھنے کی وجہ سے ان کے جانے کے بعد، قبیلے بنو جرہم کو جانے کے بعد، اس عورت کی وجہ سے
اس کو پھر وہاں سے نکالا گیا اور پھر وہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا گیا۔ وہ مقام ابراہیم کو بھی چرا کر کے لے کر کے جانا چاہتے تھے لیکن چرا نہیں سکے وہ، اور اسی طرح جو وہ پرنالا ہے جو سونے کا بنا ہوا تھا اس کو بھی اٹھا کر کے لے کر کے جانے والے تھے لیکن جا نہیں سکے وہ۔ لیکن روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 2 سونے کا ہرن بنے ہوئے تھے، وہ اس کو اٹھا کر کے لے چلے گئے قبیلہ بنو جرہم۔ تو بہرحال ایک مرتبہ یہاں پہ دوسری مرتبہ ہوا یہ، اور تیسری مرتبہ بھی حملہ ہوا تھا 363 ہجری میں۔ ایک رومی شخص نے کلہاڑی سے وار کیا تھا اس کے اوپر، حجر اسود کے اوپر۔ پہلی مرتبہ وار کیا اور وہ تھوڑا ڈیمیج ہوا، ہوتا ہے نا کسی پتھر کے اوپر مارے یا کسی دیوار کے اوپر کلاڑی مارے تو خراش آئے گا یا نہیں آئے گا، اسی طرح پہلی مرتبہ خراش آیا حجر اسود کے اوپر اور وہ اندر کئی ٹکڑے ہو گئے، اور دوسری مرتبہ کلاڑی اٹھایا ہی تھا مارنے کے لیے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس کو پکڑا اور اس طرح اسے پھانسی کے اوپر چڑھایا گیا اور اسے جہنم رسید کیا گیا۔ اور اسی طرح میرے دوست 413 ہجری میں فاطمیوں نے ایک مرتبہ حملہ کیا تھا، کہاں پہ؟ خانہ کعبہ کے اوپر۔ فاطمی یہ چاہتے تھے اور انہوں نے ایک وفد بھی بھیجا تھا جس میں تقریباً 6 آدمی تھے، اور انہوں نے مکہ کے اوپر روانہ ہوا، اور اس میں سے ایک آدمی تھا الحاکم الحبیبی جس کا نام تھا، وہ بہت طاقتور تھا۔ انہوں نے بھی خانہ کعبہ کے اوپر وار کیا، حملہ کیا، لیکن وہ بھی جہنم رسید ہو گیا، اس کو چوری کر نہیں سکا وہ۔ تاریخ مکہ کے اندر ہے کہ بہت کوشش کیا چوری کرنے کا، لیکن جب وہاں کے سوار نے ان کو دیکھا اس طرح حرکت کرتے ہوئے تو ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے انہیں بھی پھانسی کے اوپر چڑھایا گیا، اور اس طرح وہ جہنم رسید ہو گیا۔ میرے دوستو اسی طرح 5ویں مرتبہ تقریباً آج سے 5500 سال پہلے غیر عرب تھا جنہوں نے حجر اسود کے اوپر حملہ کیا تھا، اور وہاں پہ ایک آدمی نصیر تھا، نصیر نام کا آدمی تھا، جنہوں نے اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیا۔ اس طرح کئی مرتبہ حجر اسود کے اوپر حملے ہوئے، اور اس کے بعد 28 ربیع الاول 1351 ہجری میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس پتھر کو دوبارہ وہاں پہ نصب کیا، کہاں پہ؟ جہاں پہ ابھی ہے، اور جہاں سے ہم طواف شروع کرتے ہیں، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حجر اسود کو دوبارہ وہاں پہ نصب کیا۔ میرے دوستو اس وقت سے تقریباً 24 گارڈ ہر وقت وہاں پہ لگے رہتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو چاندی کا فریم بنایا گیا، اور چاندی کی فریم کے اندر اس کو وہاں پہ اندر رکھا گیا، اور جو تھوڑا ٹوٹ گیا تھا تقریباً 6 ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ 6 ٹکڑوں کو جوڑ کر کے اس طرح اس کو جوڑا گیا ہے تاکہ وہ ملی ہوئی رہے آپس میں۔ اور کچھ روایت یہ بھی ہے کہ 8 ٹکڑے ہوئے تھے، جس میں 2 ٹکڑے ابھی بھی ترکی کے اندر ہے، ترکی کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر حجر اسود کا ایک ٹکڑا وہاں پہ نصب ہے، اور 6 ٹکڑا حجر اسود کا وہ خانہ کعبہ کے اندر نصب ہے، اور شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ نے اس پتھر کو دوبارہ وہاں پہ نصب کیا، اور 24 گارڈ کو متعین کیا، اور ہر 2 سال میں جیسے کسی چیز کی ریپیئرنگ کرتے ہیں، اس کو درست کرتے ہیں، ہر سال میں 2 مرتبہ، 2 سال میں 1 مرتبہ، 2 سال میں 1 مرتبہ حجر اسود کو وہاں کی جو حکومت ہوتی ہے اس کو جا کر کے دیکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہوتے ہیں، کہیں اس کے اندر کچھ خرابی تو نہیں آ گئی ہے، کیونکہ وہ پتھر کی وجہ سے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے اور اس کو آپس میں جوڑا گیا ہے۔ میرے دوستو اس کے بعد فیصل بن محمد بن محمود البدر نے، ان کے حوالے ہے یہ کام، آج بھی انہی کے خاندان کے اندر، انہی کے آب و اجداد کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ حجر اسود کی دیکھ بھال کرنا اور وہاں کی انتظامی امور کو سنبھالنا آج بھی اسی کے اندر ہے۔ اس طرح خانہ کعبہ کے اوپر
24 गार्ड हर वक्त मुतय्यन रहते हैं और एक गार्ड हजर अस्वद ही के पास रहते हैं। जब कभी आप गए होंगे उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए, आप देखते होंगे कि एक गार्ड वहां पे खड़े रहते हैं और उनकी नजर हर एक के ऊपर रहती है और जितने भी जायरीन होते हैं उसको भी संभालते हैं। और फिर वहां पे गार्ड जो होते हैं, जो पुलिस होते हैं, वो वहां पे हजर अस्वद के पास खड़े रह करके उसकी निगरानी करते हैं। 24 घंटा वहां पे पुलिस रहती है ताकि इस तरह की कोई हरकत ना हो सके जिस तरह की इन लोगों ने किया। तो मेरे दोस्तों, इस तरह हजर अस्वद को चोरी करने का इरादा किया और चुराया भी गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का मौजज़ा लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और वो लोग जहन्नम रसीद हो गए। और अगर जिन लोगों ने उठाकर किले भी गया था, जैसे कि अबू ताहिर सुलेमान बिन करामती ने, वो भी जहन्नम रसीद हुआ। तारीख मक्का के अंदर पूरी तफसीलात मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, खाने काबा हो या हजर अस्वद हो या हतीम काबा हो या मकाम इब्राहिम हो, ये सारी चीजें बहुत मुकद्दस है। और आप हमेशा याद रखेंगे, आज भी वो हजर अस्वद क्या है, समझ लीजिए कि आज के जमाने के हिसाब से वो अल्लाह का कैमरा है, वो देख रहे हैं। और बाज तारीख से, हिस्ट्री से मालूम होता है कि सिर्फ यही नहीं कि वहां पे जितने लोग हैं उसी को देख रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह का कैमरा है, वो पूरी दुनिया देख रहे हैं। इस वजह से मुसलमानों को चाहिए, अगर वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखते हैं, तो वो कोई ऐसी हरकत ना करें खाने काबा से दूर रह करके भी, खाने काबा से दूर रह करके भी अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ न जाएं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ न जाएं। अगर आप दुनिया के किसी मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं तो आप याद रखें, खाने काबा के अंदर जो हजर अस्वद लगी हुई है वो आपको देख रही है। आप क्या हरकत कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर चप्पल चुराने के लिए जा रहे हैं या माइक चुराने के लिए जा रहे हैं, आप देख लीजिए किस नीयत से आप जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक बात और रह गई कि हजरे अस्वद अगरचे जन्नत का पत्थर है, मकाम इब्राहिम अगरचे जन्नत के याकूत है, और कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको आंखें भी देंगे और जबान भी देंगे, वो गवाही भी देंगे। ये सारी बातें सही है, लेकिन उस पत्थर के अंदर नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं है। आ रही बात समझ में? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तवाफ कर रहे थे और हजर अस्वद को बोसा लेने के लिए गए तो उस वक्त ठहर गए और ठहरते हुए फरमाया कि ऐ हजर अस्वद, मुझे मालूम है कि तू सिर्फ एक पत्थर है और मैं तुम्हें चूम रहा हूं, बोसा दे रहा हूं, इस वजह से कि मैंने सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए देखा है, इसलिए बोसा दे रहा हूं, वरना तुम्हारे अंदर न तो नफा पहुंचाने की ताकत है और न तो नुकसान पहुंचाने की ताकत है। आ रही बात समझ में? लेकिन मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, हर एक के अंदर कोई न कोई खासियत जरूर है या नहीं है? हवाओं के अंदर खासियत है या नहीं है? आग के अंदर खासियत है या नहीं है? पानी के अंदर खासियत है या नहीं है? इसी तरह छुरी के अंदर खासियत है या नहीं है? ये तो छुरी है, हाथ में मारिए ऐसे, बोलेंगे छुरी है, वो कहां से काटेगी वो, लेकिन उसकी खासियत क्या है? काटना, वो तो काटेगी ही। इसी तरह मेरे दोस्तों, हजर अस्वद की भी खासियत है गुनाहों को चूसना। गुनाहों को चूस रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूध से ज्यादा सफेद था हजर अस्वद। बनो आदम, यानी आदम जो है, आदम की औलाद जो है, इनकी गुनाहों ने उसे काला कर दिया है, इस वजह से आज वो काला नजर आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, हम लोग गुनाह करेंगे ही नहीं, और गुनाह करें तो तौबा कर लें। और एक बात और याद रखें, बहुत सारे लोग खाने काबा पहुंचते हैं और हजरे अस्वद को बोसा देते हैं और खाने काबा की दीवार से चिमट करके दुआएं करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, आपकी दुआएं कबूल होगी और हजरे अस्वद की वजह से या मकाम इब्राहिम की वजह से आपके जो गुनाह माफ होंगे वो गुनाह कभी सगीरा ही माफ होंगे, कबीरा नहीं। कबीरा के लिए तौबा शर्त है। खाने काबा में पहुंच करके भी इंसान तौबा न कर सके तो उनके जिम्मे जो कबीरा गुनाह होंगे वो माफ नहीं होंगे।
ہمیشہ یاد رکھیں گے، خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ کے اوپر پہنچے اور مقام ابراہیم کے اوپر نماز بھی پڑھے، صفا مروہ کے اوپر دوڑ بھی لگائے، لیکن آپ نے گناہ کبیرہ سے توبہ نہیں کی تو گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے الا تابہ کا لفظ موجود ہے وہاں پہ کہ جب تک کوئی شخص توبہ نہیں کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، مسلمانوں کو چاہیے وہ کبیرہ گناہ تک جائے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، اس کی اور بہت ساری تفصیلات ہیں، آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو علامہ ابن کثیر کی جو تاریخ کی کتاب ہے، ہسٹری کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کو خریدیں اور یا کسی لائبریری کے اندر جائیں اور اس کو کھولیں، آپ کو پوری تفصیلات وہاں پہ معلوم ہوں گے کہ حجر اسود کے ساتھ کتنی مرتبہ حادثہ ہوئے۔ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کیونکہ سوال یہی آیا تھا کہ حجر اسود کیا ہے۔ حجر اسود جنت سے لایا ہوا پتھر ہے اور وہ جنت کا یاقوت ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آنکھیں بھی دیں گے، زبان بھی دیں گے، اور کل قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے کہ کون انسان کس نیت سے بوسہ دیا تھا اور کون انسان کس نیت سے طواف کیا تھا۔ اس وجہ سے جب بھی آپ وہاں پہ طواف کریں، آپ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ نیت یہ کر لیں کہ جب ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو ہماری زندگی بالکل بدل جائے گی، لیکن آج مسلمانوں کی زندگی کو دیکھیے، بدلتی نہیں ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد اور زیادہ نماز سے دور ہو جاتے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد مسجد سے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نہ تو حج قبول ہوا ہے، آپ کا نہ تو عمرہ قبول ہوا ہے، نہ تو آپ نے جو بوسہ لیے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوا ہے۔ اگر قبول ہوتا تو آپ مسجد سے دور نہیں ہوتے، نماز سے دور نہیں ہوتے، دینی کاموں سے دور نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے اللہ نے اگر کسی کو موقع دیا ہے تو وہاں سے آنے کے بعد وہیں پہ عزم مصمم کر لیں کہ ہم یہاں سے جو زندگی گزار کر کے جا رہے ہیں اپنے مقام کے اوپر، وہاں پہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔